أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آله وصحبه يا نبي الله نويت سنة الاعتكاف. پیارے پریزبان بھائی، جب کبھی داخل مسجد ہو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری، افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں جائز ہوں گی. اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو. فتاویٰ شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے. یعنی ذکر اللہ کر لے، نیت کرنے کے بعد کچھ دیر اللہ کا ذکر کر لے، اس کے بعد پھر اگر کھانا چاہے یا پینا چاہے تو کھا سکتا ہے، وہ بھی ضمناً ہوتا ہے. حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیث ما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی. یعنی تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل. اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں فرما لیجیے. مثلا نیت کیجیے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. میں بھی نیت کر لیتا ہوں انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بیان کروں گا. آئیے حضور شریف کی فضیلت ایک اور سن لیتے ہیں. سرکار مدینہ منورہ، سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں مجھ سے پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل قیامت کے دن جب ہر طرف پریشانیاں ہوں گی، ہر طرف پرابلمس ہوگی، تو اس وقت جو سب سے پہلے اس پرابلمس، اس پریشانیوں سے جو سب سے پہلے نکلے گا وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ بکثرت درود پڑھا کرتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ملک شام کی سرزمین میں ایک آدمی دیکھا جو بار بار یہ آواز لگا رہا تھا، یہ صدا کر رہا تھا، ہائے افسوس میری یہ جہنم ہے. بار بار پکارے جا رہا تھا، بار بار ندا کر رہا تھا کہ ہائے افسوس میری جہنم ہے. میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے،
دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں اور اندھا بھی ہے۔ جب یہ ماجرا دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ پریشان ہونے کی حالت میں اس سے پوچھا آخر کیا وجہ ہے، آخر وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم ایسا چلا رہے ہو، جس کی وجہ سے تم ایسی آواز نکال رہے کہ میرے لیے جہنم ہے اور افسوس کا اظہار کر رہے ہو۔ اس بندے نے کہا تم نے میری حالت کو دیکھی ہے کہ میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، میرے پیر کٹے ہوئے ہیں، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے جو ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، میرے جو پیر کٹے ہوئے ہیں، آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا اے آدمی کیوں اور کس بنا پر تیرے ساتھ یہ ہوا، اور یہ کیوں کہہ رہا ہے تو کہ میری یہ جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے بات دراصل یہ ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہو، آپ معلوم کرنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں، ان بیکار لوگوں میں سے میں ہوں جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں شامل تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقام میں داخل ہو گئے تھے۔ میں جب تلوار لے کر قریب پہنچا تو آپ یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہ مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگی، تو میں نے غصے میں آ کر بیوی صاحبہ کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ غصے میں آ جاتے ہیں، جلال میں آ جاتے ہیں اور یہ دعا مانگی۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے، تجھے اندھا کرے اور تجھ کو جہنم میں پھینک دے۔ اے شخص امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پرجلال چہرہ دیکھ کر، ان کی یہ قاہرانہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا، ڈر سے کانپتا ہوا باہر نکل آیا، بھاگ آیا۔ میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی ضد میں آ چکا ہوں، یعنی جنہوں نے 4 دعا دیا تھا، ایک یہ کہ ہاتھ کٹ جائے، پیر کٹ جائیں، اندھا ہو جائیں، اور چوتھا تھا کہ تو جہنم میں داخل ہو جائے۔ تو میرے ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں، میرے پیر بھی کٹ چکے ہیں اور میں اندھا بھی ہو چکا ہوں۔ اب آخری دعا باقی ہے کہ جہنم میں داخل ہونا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے سب سے افسوس کی بات ہے، ہائے افسوس کہ بس جہنم میں باقی رہ گیا جانا، کہ میں جہنمی ہوں۔ جو 4 دعاؤں میں سے 3 کی زد میں دعا چکا ہوں، تم دیکھ ہی رہے ہو میرے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کٹ چکے، آنکھیں بھی اندھی ہو چکی ہیں۔ اب صرف چوتھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے 2 جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، 2 جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے۔ میں ایک چیز اور بتاؤں مزے کی، اس شاعر جو کہہ رہا ہے، شعر لوگ کہتے ہیں، آج لوگ بول دیتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے بدعقیدوں کا رد نہیں کرتے، لیکن دیکھیے شاعر ہی میں کیا رد فرما رہے ہیں، فرمانے 2 جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، بعد مرنے کے عذاب نار کا حقدار ہے۔ یعنی جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے والا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے والا ہے، یعنی اس شعر کے ذریعے سے رافضیت کا بھی رد ہو رہا ہے، اس شعر کے ذریعے سے ان رافضیت کا بھی رد ہو رہا ہے جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتے ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط شبد کا استعمال کرتے ہیں، غلط بولتے ہیں، ان کے بارے میں غلط کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی شعر کہتا ہے 2 جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہوں، یعنی دنیا میں تو ذلیل و خوار ہوں گی ہی، اور فرمایا بعد مرنے کے عذاب نار کا حقدار ہے، یعنی جہنمی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، 18 ذوالحجۃ الحرام 35 سنہ ہجری کو اللہ غنی عز و جل کے پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عثمان غنی رضی اللہ عنہ
نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ میں تیسرے خلیفہ ہیں۔ یعنی فرسٹ خلیفہ جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ جو آتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہیں۔ ان میں سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے بہت سارے القاب ہیں، ان میں سے کچھ خاص ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عمرو ہے اور لقب جامع القرآن ہے، چونکہ قرآن کو آپ ہی جمع فرمانے والے ہیں۔ یعنی پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پہلے، ان کی خلافت سے پہلے قرآن ہی کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، اس کو جمع نہیں کیا گیا تھا، بلکہ پہلے کہیں پر تھوڑا سا قرآن تھا، کہیں پر تھوڑا کسی کے پاس موجود تھا، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو جمع فرمایا، اس لیے آپ کا لقب ایک جامع القرآن بھی ہے، یعنی قرآن کو جمع کرنے والا۔ نیز ایک لقب ذوالنورین ہے، یعنی دو نور والے بھی، دوسرا لقب ذوالنورین بھی ہے، ایک تو جامع القرآن ہے، دوسرا ذوالنورین ہے، دو نور والے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی ایک کے بعد ایک، دو بیٹیوں سے نوازا آپ کو۔ حضرت عثمان غنی کے ساتھ دو بیٹیوں کا نکاح فرمایا، اس لیے آپ کو ذوالنورین یعنی دو نور والا کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک اور لقب ہے جسے کہا جاتا ہے صاحب الہجرتین، یعنی دو ہجرتوں والا۔ پہلے جو اسلام کے لیے ہجرت کیا جاتا تھا، ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر جایا جاتا تھا، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ تو صاحب الہجرتین، دو ہجرت والے صاحب، چونکہ آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ دو ہجرتیں کیے تھے، ایک کیا ہے حبشہ کی طرف، ایک حبشہ کی طرف اور دوسرا مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس لیے صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے۔ حبشہ یہ بھی ایک شہر کا نام ہے، جس طرح مدینہ المنورہ شہر کا نام ہے، تو اپنی جگہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس لیے آپ کو صاحب الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ بھی ایک ایسی شخصیت ہے، سیدنا عثمان غنی ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے 2 بار جنت خریدی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان والا بہت بلند بالا ہے۔ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، تاجدار نبوت، شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک مرتبہ بیر روما، بیر مطلب کنواں، بیر روما کا کنواں یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر کے، اور دوسری بار حبیش اسرت کے موقع پر، چنانچہ سنن ترمذی میں ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا، اور حضور اکرم، نور مجسم، رسول محترم، رحمت عالم، شاہ بنی آدم، نبی محتشم، سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ الرضوان کو حبیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے، یعنی وہاں پر جانے کے لیے ابھار رہے تھے، جذبہ عطا فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے ہیں۔ جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے تو سامان کی ضرورت تھی، کچھ اونٹوں کی بھی ضرورت تھی، دیگر جو جہاد کے لیے سامان کی ضرورت ہوتی تھی وہ چیزوں کی ضرورت تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 100 اونٹ سامان کے ساتھ ارشاد فرمایا، عرض کیا رسول اللہ میرے ذمے 100 اونٹ ہیں۔ حضور سراپا نور، فیض گنجور، شاہ غیور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ الرضوان سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام
سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ دو جہاں کے سلطان سرور شان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پھر ترغیب ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ماں سامان 300 اونٹ اپنے ذمہ قبول کرتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے یہاں پر سامان کی ضرورت ہے، غزوہ تبوک کے لیے ہمیں گھوڑوں کی ضرورت ہے، غزوہ تبوک کے لیے ہمیں سامان کی ضرورت ہے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی فرسٹ مرتبہ کہتے ہیں 100 اونٹ میرے طرف سے ہیں اور اس کا سارا سامان جو بھی ضروریات ہے وہ میری طرف سے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں 200 اونٹ اور میری طرف سے ہیں۔ اسی طرح پھر ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور بھی سامان کوئی دینا چاہے گا تو حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ 300 اور اونٹ میری طرف سے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور انور مدینے کے تاجور شافع محشر باذن رب اکبر اور غیبوں سے باخبر محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر منبر منور سے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ امام الاسقیاء کر دو عطا جذبہ سخاوت کا نکل جائے ہمارے دل سے حب دولت پانی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل دیکھا گیا ہے کچھ حضرات دوسروں کی دیکھا دیکھی جذبات میں آ کر چندت لکھوا تو دیتے ہیں مگر جب دینے کی باری آتی ہے تو ان پر بھاری پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض تو دیتے بھی نہیں۔ مگر قربان جائیے محبوب مصطفیٰ سید الاسقیاء عثمان باقیہ رضی اللہ عنہ کی جود و سخاوت پر کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اعلان سے بہت زیادہ چندہ پیش کیا۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ الحنان اس حدیث پاک کے در فرماتے ہیں کہ خیال رہے یہ تو ان کا اعلان تھا مگر حاصل کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے 950 اونٹ 50 گھوڑے 1000 اشرفیاں پیش کی، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں خیال رہے آپ رضی اللہ عنہ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان کیا، دوسری مرتبہ 100 اونٹ کے علاوہ اور 200 کا، تیسری بار اور 300 کا، کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 100 بولا اس کے بعد پھر 200 بول دیا تو 100 اس میں شامل تھا، ایسا نہیں، بلکہ پہلے 100 فرمایا پھر 200 فرمایا، تو 100 الگ 200 الگ، اس طرح کل ملا کے 600 کا اعلان فرمایا۔ مجھے گر مل گیا بحر سخا کا ایک بھی قطرہ، میرے آگے زمانے بھر کی ہوگی بیت سلطان صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتباع سنت پر چلنے کی جو عادت کریمہ تھی، آئیے اس کی کچھ لمحات سنتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ زبردست عاشق رسول بلکہ عشق مصطفیٰ کا عملی نمونہ تھے۔ اپنے اقوال و افعال میں محبوب رب جلال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ادائیں خوب اپنایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بار وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے، لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے میں نے ایک مرتبہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر وضو فرمانے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ امام، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخاطب کیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا شرحبیل بن مسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے تھے، خود گھر جا کر سرد اور زیتون پر گزارا کرتے تھے۔ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ اگر چاہتے، آپ اتنے امیر تھے اس وقت کے کہ اگر چاہتے تو امیروں والا ہی کھانا کھاتے، لیکن آپ امیروں والا کھانا چھوڑ کر یعنی بادشاہوں والا کھانا
غریبوں کو پلایا کرتے تھے اور خود زیتون وغیرہ خود جا کر سرکہ اور زیتون وغیرہ کھایا کرتے تھے، یعنی غریبوں والا کھایا کرتے تھے۔ اور آپ کی ایک عطا یہ بھی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہمیشہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے اور رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرما کر بقیہ رات عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تواضع یعنی عاجزی کا یہ حال تھا کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے اور کوئی بیدار نہ ہوا ہوتا تو خود ہی وضو کیا کرتے تھے، خود ہی وضو کا سامان کر لیتے اور کسی کو جگا کر اس کی نیند میں ڈسٹرب نہ کرتے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب رات تہجد کے لیے اٹھتے وضو کا پانی خود لے لیتے تھے۔ عرض کی گئی آپ رضی اللہ عنہ کیوں زحمت اٹھاتے ہیں، خادم کو حکم فرما دیا کریں۔ فرمایا نہیں، رات ان کی ہے، اس میں آرام کرتے رہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک موقع پر اپنے باغ میں سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے چلے جا رہے تھے، حالانکہ کئی غلام بھی موجود تھے۔ کسی نے عرض کی آپ نے گٹھا اپنے غلام سے کیوں نہ اٹھوایا؟ فرمایا اٹھوا تو سکتا تھا لیکن میں اپنے نفس کو آزما رہا تھا کہ وہ اس سے عاجز تو نہیں ہے، یہ اسے ناپسند تو نہیں کرتا، گٹھا اٹھانا ناپسند تو نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام سے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ تیرا کان مروڑا تھا، اس لیے تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ امیر المؤمنین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود بھی قبر کی زیارت کے موقع پر آنسو روک نہ سکتے تھے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 695 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتوں جلد اول کے صفحہ نمبر 139 پر ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ کے ریش یعنی داڑھی مبارک تنگ ہو جاتی تھی، بھیگ جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا اگر مجھے جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے لیکن مجھے یہ نہ پتا ہو کہ مجھے کس طرف جانے کا حکم ہوگا تو میں یہ پسند کروں گا کہ راک ہو جاؤں اس سے پہلے کہ مجھے کسی طرف جانے کا حکم دیا جائے۔ قطعی جنتی ہونے کے باوجود آپ نے خوف خدا سے مغلوب ہو کر یہ فرمایا۔ اس ارشاد میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے خوف کا اظہار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ جنت کے بجائے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے، لہذا عذاب دوزخ کے ڈر کے سبب راک ہو جانے کی پسند کا اظہار فرمایا۔ کاش ایسا ہو جاتا، خاک بن کے پیدا کی مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا کی فکر دل میں اندھیرا جبکہ آخرت کی فکر نور پیدا کرتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کرم میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مکی مدنی کے سلطان رحمت عالمیان حبیب الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر بے حد اور بے انتہا مہربان تھے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مکان رجوع الشان کا محاصرہ کر دیا، گھیر لیا، ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک نہیں جانے دی جا رہی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیاس کی شدت سے تڑپتے رہتے تھے۔ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ اس دن روزہ دار تھے۔ مجھ کو دیکھ کر فرمایا اے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، میں نے آج تاجدار رحمت، تاجدار دو جہاں، رحمت عالمیان، مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روشن دان میں دیکھا۔ سلطان زمانہ رسول غالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں ارشاد فرمایا اے عثمان، ان لوگوں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے۔ میں نے عرض کی جی ہاں، تو فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں اس سے سیراب ہوا اور اب اس وقت بھی اس پانی کی ٹھنڈک اپنے دونوں چھاتیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان محسوس
کر رہا ہوں. پھر حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شافع امم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ان شئتا نصرت علیہم و ان شئتا افطرت عندنا، یعنی اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا گیا اور اسی روز باغیوں نے آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ ابن باطیش رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہی سمجھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ خواب میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں پیش آیا تھا. کئی دن تک رہے محصور ان پر بند تھا پانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے آسانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھی میٹھی